پینڈورا پیپرز میں پاکستان کے 700 افراد کا آنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی پینڈورا باکس کھلنا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان میں کوئی نئی بات ہے، یا ایون جن کنٹریز کے حوالے سے بھی پینڈورا پیپرز کے نام آئے ہیں تو وہ بھی کوئی اچنبھے کی دنیا میں بات نہیں رہی. انفارچونیٹلی یہ اب پارٹ آف دا ڈیل ہی بن چکا ہے، پالیٹکس کا بھی اور ٹیکس ایویژن کے جو معاملات ہیں اس میں بھی. لیکن پاکستان کا میڈیا اس پر بزی ہو گیا، پاکستان کے پرائم منسٹر اس پہ بزی ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اینٹی کرپشن کے حوالے سے ہی یہ مینڈیٹ لیا ہے بقول ان کے. اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ہفتے جب امریکہ نے کہا کہ ہم پاکستان کے حوالے سے تفتیش کریں گے کہ افغانستان میں اس کا کیا رول رہا، تو اس حوالے سے بھی پاکستان کا میڈیا شور مچانے لگا کہ جی امریکہ نے سینکشن لگا دی. حالانکہ سینکشن لگنے کی بات ہی نہیں تھی، وہ ایک ریفرنس تھا، ایک حوالہ تھا. یہ ہیں وہ سب باتیں، اور پھر ہم بات چیت کو آگے لے کر جائیں گے. تاجکستان کے پریزیڈنٹ کیا کہتے ہیں افغانستان کے طالبان کے حوالے سے، اور دنیا کیا کہتی ہے، ان سب پہ بات چیت ہوگی. ہمارے ساتھ نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے ہمارے اپنے بہت ہی اچھے کمنٹیٹر کامران بخاری صاحب کے ساتھ. کامران صاحب ویلکم، آپ کو ہم واشنگٹن سے کرتے ہیں ہر ہفتے کی طرح. یہ بتائیے کہ پاکستان کے حوالے سے جو پینڈورا باکس ہے، میں تو پینڈورا پیپرز نہیں کہتا، پینڈورا باکس ہے، آپ اس کو اور پھر کیسے جوڑتے ہیں؟ جو میڈیا بہت دنوں سے یہ بھی بات کر رہا ہے جی پاکستان پہ سینکشن لگ گئی سینکشن، تو ان سب جو ہسٹیریا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ہسٹیریا ہی ہے طاہر صاحب. تو اس میں دیکھیں، یہ اس کے دو پہلو ہیں. اس طرح کا جب کوئی انکشاف ہوتا ہے تو ایک تو اس کی جو رسپانس ہے وہ مغربی دنیا یا جن ملکوں میں جمہوریت ہے، جہاں فریڈم آف پریس ہے، جہاں عدالتیں ہیں، جہاں عوام کے پاس جو ہے وہ طاقت ہے ووٹ کے ذریعے اور جمہوری ماحول کے ذریعے کہ وہ اس چیز کو پھر اس کو ایڈریس کریں. پریشر بلڈ ہوتا ہے پولیٹیکل ایلیٹس کے اوپر، کیونکہ ٹیکس پیئر کہتا ہے کہ بھئی یہ اچھی بات ہے کہ ہم سے تو آپ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں، ہم جو تنخواہ دار لوگ ہیں، لیکن بڑا سرمایہ دار جو ہے وہ دیکھیں وہ اس کی چھوٹ نہیں ہوتی. اور پھر جو ہے اس میں ایک تو فریڈم آف دا پریس، فریڈم آف ایکسپریشن، جسے کہتے ہیں ایکسیس ٹو انفارمیشن، یہ ساری چیزیں پھر سیلیبریٹ ہوتی ہیں کہ یہ جمہوریت کی وجہ سے انویسٹیگیٹو جرنلزم اور اتنی متحرک ہے کہ وہ اس طرح کے انکشافات ہو جاتے ہیں. جو لوگوں نے اپنا جو سرمایہ ہے وہ بینکوں میں جو ہے نا رکھا ہوا ہوتا ہے، یا آف شور بینکوں میں رکھا ہوا ہوتا ہے، یا کسی طریقے سے چھپا رہے ہوتے ہیں، تو وہ منظر عام پہ آ جاتا ہے. تو یہ مغرب کی میں اس کا کانٹیکس ڈفرنٹ ہوتا ہے، اور مغرب میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہ جو فریڈمز ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ فریڈمز کی وجہ سے ہوتا ہے نا. یہ آپ اس طرح کے جو انکشافات ہیں، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ یہ چین میں کیوں نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے، چین میں تبھی یہ کرپشن کی بات آتی ہے جب جو ہے صدر جی جن پنگ جو ہیں انہوں نے اپنے مخالفین کو ٹارگٹ کرنا تھا اور اپنے پاؤں کو مضبوط کرنا تھا، تو انہوں نے کرپشن کا سہارا لے لیا. اسی طریقے سے جو ہے دیگر اور جو ملک ہیں تھرڈ ورلڈ کے، جہاں پہ جو ہے مختلف نوعیت کی آمریت ہے، یا سیمی آمریت ہے، سیمی جمہوریت ہے، تو وہاں پہ بھی اس قسم کا جو ہے وہ ہمیں انکشافات نظر نہیں آتے. یہ بازگشت یہ جو انفارمیشن ہے یہ مغرب سے ہمیں ملتا ہے. تو پھر اگر پاکستان کے کانٹیکس میں اس کو دیکھا جائے تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا، چونکہ جو ہے عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو اینٹی کرپشن کروسیڈر جو ہے یا اینٹی کرپشن جو وہ جہاد لڑ رہے ہیں اپنی بقول اپنے، کہ وہ اس کانٹیکسٹ میں اور ہائیلی پولیٹیسائزڈ کانٹیکسٹ میں پھر اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کرپشن کا ازالہ تو نہیں ہو رہا نا. تو اگر پتہ بھی چل جائے گا تو کیا یہ لوگ کیفر کردار تک پہنچائے جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ ٹارگٹ کیا جائے گا، جیسے اپنا پاناما پیپرز میں صرف میاں نواز شریف کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. سلیکٹیو قسم کی وہ ایک جسٹس ہو رہا تھا، اور وہ پولیٹیسائز تھا. ان کو جو ہے وہ، میں نہیں کہتا کہ انہوں نے غلط کام نہیں کیے، تو صرف ان کو کیوں پکڑو، اور لوگوں کو بھی پکڑو، صرف وہ تو نہیں تھے نا.
لیکن وہ پورے کا پورا جو اسپاٹ لائٹ ہے وہ ان پہ آ گئی. اس کی وجہ یہ تھا کہ اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل امپیریٹو تھا. ان کو جو ہے وہ سین سے غائب کرنا، ان کو وہ ان کا جو ان کی حکومت کو گرانا اور ان کو پولیٹیکلی ویک کرنا. تو اس کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے پھر اس قسم کے انکشافات کو پاکستان جیسے ملک کے اندر پولیٹیسائز کیا جاتا ہے، جہاں پہلے سے ہی کرپشن کو ویپنائز کیا گیا ہے. اور یعنی یہ خبر جو ہے پھر ٹھنڈی ہو جائے گی کچھ ہفتوں مہینوں میں، لوگ بھول بھی جائیں گے. جیسے اب اس طریقے سے پاناما کی بات نہیں ہوتی، کبھی کبھی بات کی جاتی ہے، وہ بھی فٹ نوٹ کے حوالے سے کہ اچھا وہ ہوا تھا. نواز شریف کی بات جب آتی ہے تو اچھا پاناما کی بات آتی ہے، ورنہ لوگ بھول گئے ہیں. لوگ جو ہے اسی طریقے سے یہ پینڈورا کو بھی لوگ بھول جائیں گے. اور جو لوگ جو ہے واقعی اپنی جو لوٹا ہوا مال جس کو کہا جاتا ہے، یا انہوں نے اگر پیسہ بنایا اور اس پہ ٹیکس نہیں دیا، بلیک منی ہے جو بھی ہے، اس کا تو تدارک مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو یہ جو ہے یہ ایک شوشہ ہے، ایک میڈیا ہائپ ہے جس میں ہم جو ہے یہ ڈسکورس کا حصہ بنے گا. تو یہ فرق ہے پاکستان جیسے ملک کا اور ایک آمرانہ، صرف پاکستان نہیں، جہاں پہ بھی آمرانہ نظام ہے، کلوز سوسائٹیز ہیں، آٹوکریٹک رژیمز ہیں، تو وہاں تو جو ہے اس کی شور شرابہ ہوتا ہے. میں مطلب اب اس وقت جو وہ ہاٹ سیٹ پہ جو ہے جارڈن کے جو بادشاہ ہیں، جو عبداللہ الثانی جو ہیں، وہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت سپاٹ لائٹ ہے. تو وہاں پہ بھی تھوڑا بہت شور شرابہ ہوگا. اب پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ایک سیمی ڈیموکریٹک، سیمی اتھارٹیرین کچھ سسٹم ہے، تو وہاں پر میڈیا میں تو بات آ جاتی ہے. اور چونکہ وہ گفتگو، اسے کہتے ہیں بیٹنگ اٹ ٹو دا ڈیتھ، وہ آپ بات کر کے تو وہ غبارے میں سے ہوا نکال دیتے ہیں. وہ یو لیٹ پیپل جو ہے نا، وہ بلو آف سٹیم جس کو کہا جاتا ہے، تو جو وہ ڈیفیوز کرنے کے لیے اس سچویشن کو کہ اچھا میڈیا میں گفتگو ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے ایکسپریس کر پاتے ہیں اپنے آپ کو. واٹس ایپ کے اوپر بہت ساری بات چیت ہوتی ہے آج کل کے زمانے میں، سول سوسائٹی کے لیول کے اوپر، تو وہ اس طریقے سے اس کو پروسیس کیا جاتا ہے نیشنلی. اب اردن جیسا ملک جو ہے وہاں بادشاہت ہے، تھوڑا بہت پارلیمانی نظام جو ہے، کوئی پارلیمانی کلچر ہے، لیکن آخر میں تو بادشاہت ہے نا. تو وہاں پر پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر عرب سپرنگ ٹائپ کی جو سچویشن ہے وہ ہو سکتی ہے، اس کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن اصل جو مسئلہ ہے جو کرپشن کا ہے، وہ اس کا اگر کہیں حل ہوگا تو وہ جمہوری ملکوں میں ہوگا. وہاں کے جو لوگ ہیں جنہوں نے جو ان سب کارستانی میں ملوث ہیں، ان کو کیفر کردار تک لانا، ان کو جسٹس تک پہنچانا جو ہے، وہاں تو وہ چیز مغربی کانٹیکسٹ میں ہمیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. وہاں پہ بھی مطلب کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں گیٹ اوے ود اٹ والا سلسلہ ہے. لیکن اگر کوئی احتساب ہوگا، اگر انصاف ملے گا، لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اس کی جو لائکلی ہوڈ ہے وہ مغربی ممالک میں ہوگی، جہاں سے یہ انفارمیشن آتی ہے، اور وہاں پر پھر جو ہے ان لوگوں کو آپ اپنا وہ عدالتوں میں لا سکتے ہیں، ان کے خلاف کیس کر سکتے ہیں. پاکستان میں تو یہ شوشہ ہے، اٹس اے ٹاکنگ پوائنٹ میڈیا کے لیے، اور کچھ عرصہ چلے گا پھر کوئی اور ٹاکنگ پوائنٹ آ جائے گا. اور ٹاکنگ پوائنٹس میں آج کل کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ الیکشن بھی ان قریب آ رہے ہیں، اور جو سیاسی پولرائزیشن ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. ملک کے جو ہے مالی حالات اور اکنامک حالات ٹھیک نہیں ہیں، اوپر سے جو ہے طالبان جو ہے صرف دروازے پہ دستک نہیں دے رہے، دروازے کے اندر بھی گھس چکے ہیں پاکستان کے. تو یہ ایشوز جو ہیں یہ کہیں پھر جو ہے بھول جائیں گے لوگ کہ پینڈورا بھی کوئی چیز تھی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ نے ٹاکنگ پوائنٹ کی بات کی، بہت سارے ٹاکنگ پوائنٹ ہیں. اب دو تین باتیں ملی ہوئی ہیں، جیسے پچھلے دنوں امریکہ میں یہ کہا گیا پاکستان کے حوالے سے کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ پاکستان نے طالبان کا کس انداز میں اب تک ساتھ دیا ہے. ایک تو یہ بات کی گئی، اور ریپبلکن سینیٹرز نے بات کی. آپ کا بھی میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھا BBC پہ، آپ نے کہا کہ یہ کوئی بہت آگے تک نہیں جائے گا. مگر پھر عمران خان کا ایک انٹرویو غالباً TRT کے ساتھ تھا، ٹرکش ٹیلی ویژن کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم تحریک طالبان والوں سے بات چیت کر رہے ہیں. تو لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جب عمران خان صاحب اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں تو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کیوں بات چیت کر رہے ہیں؟ تو یہ دو جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں یہ بڑے پاکستان میں ابھی بھی چل رہے ہیں. ایک تو یہ
کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا سلوک کرے گا، اور جڑی ہوئی ہے بات ظاہر ہے تحریک طالبان پاکستان اور افغانستان کے طالبان کے ساتھ، ان دونوں کو آپ کیسے جوڑیں گے اور کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب وہ ہمارے دوست ہیں مشرف زیدی، تو انہوں نے بڑا اچھا مضمون لکھا پچھلے ہفتے، یہ ایکسپلین کرتے ہوئے کہ جو اسٹریٹجک کیلکولس، پولیٹیکل کیلکولس عمران خان کا کیا ہے، اس حوالے سے کہ بھائی اس کانٹیکسٹ میں کہ 2023 میں الیکشن ہونا ہے تو کیا وہ الیکشن جیتنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے وہ دا نیوز کے اندر. اور اس ہفتے انہوں نے جو ان کا مضمون چھپا ہے اس میں انہوں نے وہی ماڈل جو ہے وہ میاں نواز شریف کی پارٹی پہ لگایا ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کو الیکشن جیتنا ہے تو ان کو کیا کرنا پڑے گا، یا وہ ان کے کیا چیلنجز ہیں. تو اگر اس پرزم سے میں جو ہے ان کے پرزم کو بورو کروں یہاں پہ، تو اس میں یہی نظر آتا ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب اکنامکلی جو ہے وہ کچھ زیادہ کام نہیں کر کے دکھا پا رہے، نہ ہی جو ہے بلکہ اکانومی جو ہے وہ ورس ہو گئی ہے بائی آل انڈیکیٹرز. اس کے علاوہ تو وہاں تو ڈلیوری نہیں ہوئی. پھر یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کا اپنا جو سیلف پروکلیمڈ جو کروسیڈ ہے کرپشن کے خلاف، وہ بھی کہیں نہیں جا رہا. وہ لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں آ رہی. وہ جو بھی انہوں نے وعدے کیے تھے، ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو بھی کیے تھے وہاں پہ بھی ان کی کوئی پرفارمنس نہیں نظر آتی، جس وجہ سے پینڈورا کو اتنا زیادہ وہ اچھال رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کو ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے وہ اپنے جو ان کا جو نیریٹو ہے، جو بیانیہ ہے، اس کو مزید جو ہے تقویت دینے کے لیے کہ دیکھیں میں نہ کہتا تھا اور یہ ابھی اور لوگوں کے بارے میں نکلے گا. اور پھر جب ان کے پارٹی کے لوگ اس میں ملوث نظر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہوگا تو ہم تو اس کو انصاف کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے. تو یہ سارا ان کا سلسلہ چل رہا ہے کیونکہ ان کے پاس کچھ دکھانے کو، ایکچولی پالیسی کے لحاظ سے کچھ دکھانے کو نہیں ہے. اب آتے ہیں طالبان کے اوپر. دیکھیں اس وقت وزیر اعظم وہ ہیں، طالبان کو وہ بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہ کچھ تو دکھانا ہے نا، کیونکہ اب قوم اور جو مجموعی طور پہ جو پاکستان کے اندر جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں تو آ گئی امارت اسلامی افغانستان میں. اب اس کا جو مضر اثرات ہیں جو ہم اور آپ کے شو کے اوپر جو ہے ڈسکس کر چکے ہیں کئی دفعہ، اس سے کیسے پاکستان کو بچایا جائے. تو سب سے جو امیڈیٹ جو مہلک آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی حرکت میں آ گئی ہے، اور بقول حکومت پاکستان کے اور پاکستانی میڈیا کے کہ بہت حملے ہو رہے ہیں. تو اب وہ کیسے یہ دکھا سکتے ہیں کہ بھائی ایک طرف ہم طالبان کی حکومت میں آ گئے، کیونکہ ان کا بیانیہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ سلیوری کو ہٹا دیا، جو غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، ان کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. تو پھر وہ کیسے سیلیبریٹ ہو اور ساتھ میں ٹی ٹی پی کو کیسے سکوائر کیا جائے. تو وہ جو انہوں نے ٹی آر ٹی کو، علی مصطفیٰ کو، جو ہمارے دوست ہیں، ان کو جو انٹرویو دیا وہ اس کانٹیکس میں دیا ہے کہ بھائی دیکھیں ہم جو ہے ان سے بات چیت کر رہے ہیں. اب مسئلہ حل تو ہو نہیں سکتا، بات چیت سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے جب بھی کوئی سیاسی لیڈر ایکچولی ڈیلیور نہیں کر پاتا تو کم از کم وہ اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں آئی ایم ورکنگ آن اٹ. تو اس سے آپ کو ٹائم مل جاتا ہے، آپ کے سپورٹر قوم کے اندر یہ ہوتا ہے اچھا یار ہم بات کر رہے ہیں. لیکن یہ اس کے اوپر اعجاز حیدر صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اچھا مضمون لکھا تھا دا فرائیڈے ٹائمز کے اندر کہ یہ بہت بڑا بلنڈر کیا انہوں نے یہ بات کہہ کے کہ ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں. کیونکہ ایک تو یہ نیگوسیشنز کے جو لاجک اور جو اس کے پروٹوکالز ہیں اس کی خلاف ورزی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جب بات چیت کرتے ہیں تو بیک چینل میں کرتے ہیں، اس کو منظر عام پہ نہیں لاتے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ نظر آتے ہیں کہ آپ بیک فٹ پر ہیں، پوزیشن آف ریلیٹو ویکنس سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ویک دکھاتے ہیں. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، انہوں نے اپنی ساکھ کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ الیکشن نے ہونا ہے، چاہے وہ اگلے سال ہونا ہے یا اس سے اگلے سال ہونا ہے، ہونا تو ہے. تو اپنے آپ کے لیے مزید ایک ٹرم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو سپورٹر ہیں، جو ان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے سامنے بھی ظاہر کرنا ہے کہ وہ پرفارم کر رہے ہیں. کیونکہ
یہ بات سب کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خوش نہیں ہے ان کی پرفارمنس سے، کیونکہ اکنامکلی تو جو ملک کا حال ہے وہ سب کو پتا ہے. میں نہیں سمجھتا اسٹیبلشمنٹ کسی بھی جو ہے نا مغالطے کا شکار ہے. تصویر ان کے سامنے بھی صاف جو ہے ان کو دکھائی دے رہی ہے. تو ظاہر ہے ان کو اپنے باسز کو جو اسٹیبلشمنٹ میں ہیں، جو ان کو لے کے آئے ہیں حکومت میں، تو ان کے سامنے بھی تو کچھ ڈیلیور کرنا ہے نا، کہ ان کو دکھانا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں. تو یہ سارا سلسلہ پھر یہ کہ قوم کو بھی دلاسا دلانا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کرنا کیا ہے یہاں پہ، آئی ہیو اٹ انڈر کنٹرول. تو یہ جو بیان آتا ہے کہ ہم ٹی ٹی پی سے بات کر رہے ہیں، یہ ایک تو وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ میں اس پہ لگا ہوا ہوں. اور آپ وہ جیسے وزیر اعظم صاحب خود کہتے ہیں کہ جی گھبرائیے نہیں، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گھبرائیے نہیں، میں نے یہ چیزیں میں نے سنبھالی ہوئی ہیں، آپ بس بھروسہ کیجیے. آپ نے کہا وہ کہتے ہیں کہ بھروسہ کیجیے، لیکن ابھی بھی پاکستان کی عوام کی نظریں امریکہ پر لگی ہوئی ہیں اور لگی رہیں گی، وہ ایک نیچرل بات ہے. اور امریکہ کے ساتھ جو فیوچر ہے پاکستان کا، وہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور پیچھے میں نے ابھی کہا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاکنگ پوائنٹ ہے پاکستان کے میڈیا کا، پاکستان کی ایلیٹ کا. آپ خود امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں ملکوں کو بہت قریب سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. کیا فیوچر آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں، امریکہ پاکستان کو بالکل تالا نہیں لگا سکتا، یعنی بالکل سینکشن کر کے تو خدا حافظ نہیں کر سکتا. لیکن اس سے زیادہ ضرورت پاکستان کی ہے. پاکستان کے جو مالی مشکلات ہیں وہ کیسے حل ہوں گے؟ انویسٹمنٹ سے حل ہوں گے نا. کہاں سے آئے گی انویسٹمنٹ؟ چین لا کے دے گا؟ چین تو قرضہ دیتا ہے. چین اگر سی پیک بناتا ہے تو اپنی کمپنیوں کو جو ہے وہ اپنا پیسہ اپنی کمپنیوں کو دیتا ہے اور اپنے ورکرز لگاتا ہے. ہاں، اس کا فائدہ جو ہے ہوتا ہے پاکستان کو جب وہ چیز مطلب مرز وجود میں آ جائے، جو پروجیکٹ پہ کام ہوتا ہے اگر وہ بن جائے. لیکن سی پیک بھی ڈاماڈول ہے، اس کا معاملہ بھی رکا ہوا ہے. تو کیا روس دے گا پیسے؟ کون دے گا پیسے؟ پیسے تو مغرب سے ہی آئیں گے نا، آئی ایم ایف سے لینا ہے. انویسٹرز جو ہیں وہ ویسٹرن ہیں، تو کہاں سے آئے گا یہ پیسہ؟ تو پاکستان کی ضرورت ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے حالات کو بہتر کرے. اب وہ جب تک وہ بات چیت چل رہی ہے، اب وہ تو آپ ظاہر نہیں کریں گے نا، کیونکہ آپ کی پالیٹکس پوری کی پوری، اگر عمران خان صاحب کی پالیٹکس یہ ہے کہ اس کو وہ ایک میم میں سم اپ کیا جا سکتا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ. تو ایبسولوٹلی ناٹ سے وہ یہ ہے کہ وہ عوام کے اندر جو فار رائٹ جو ویوز ہیں، جو تقویت پکڑ رہے ہیں، چاہے وہ رائٹ ونگ نیشنلزم ہے یا ریلیجیوسٹی ہے یا ریلیجس نیشنلزم ہے، جو بھی ہے وہ جو ان کی کنسٹیچوئنسی ہے ان کو خوش کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں. لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ پس پردہ آپ بیانیہ کچھ بھی دے دیں، لیکن بیہائنڈ دا سینز آپ کو امریکہ کے ساتھ یو ہیو ٹو کم ٹو ٹرمز. اور امریکہ کو بھی اسی طریقے سے پتا ہے، امریکہ بھی شیپ کر رہا ہے بیہیویئر. یہ جو ریپبلکن جو 22 سینیٹرز نے جو ہے وہ ایک ریزولوشن بنائی ہے، تو وہ جیسے میں نے بی بی سی کو بھی بتایا، وائس آف امریکہ پہ بھی میں نے اس پہ بات چیت کی، اور جگہوں پہ بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں، پاکستان کو سینکشن کرنا گول نہیں ہے امریکہ کا. سینکشن ہوتے ہیں ٹول ہوتا ہے بیہیویئر کو شیپ کرنے کے لیے. سینکشن بحیثیت خود کوئی اینڈ گیم نہیں ہے، اٹ از اے ٹول. ایران پہ سینکشن لگتے ہیں اس لیے تھوڑی کہ ایران بس وہ سینکشن لگ گئے بس جو ہے نا مشن اکامپلشڈ. سینکشن سے تو بیہیویئر چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اچھا اگر آپ نہیں مان رہے تو آپ پہ ہم مزید دباؤ ڈالیں گے. تو یہ دباؤ کا ایک آلہ ہے. تو ابھی تو مجھے سینکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ دیکھیں ابھی تو امریکہ کو افغانستان کے حوالے سے وہاں سے نکل آیا. تو جو نیا میکنزم ہے، نئی ماڈس ویونڈی ہے جس کے طریقے سے اس خطے کو مینج کیا جائے گا، افغانستان کو مینج کیا جائے گا، اس کو وہ تو ابھی پالیسی اسٹریٹجی جو ہے اس کو بنایا جا رہا ہے. تو اس کے دوران جب وہ بن رہی ہے تو جو ملک جس کا سب سے لمبا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ اور اس کے ہزارہ پرابلم ہے، اور پھر اگر آپ نے طالبانائزیشن کو، جہادزم کو، اسلامزم کو افغانستان کے حدود عربے میں باکس کرنا ہے، تو پاکستان کو سینکشن کر کے تو باکس نہیں ہوگا وہ تو، بلکہ پاکستان کو اگر اوپر دباؤ پڑے گا تو جو طالبان جو عناصر ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. یہ امریکہ کو بھی پتہ ہے. تو
یہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے کہ پاکستان مزید کمزور ہو جائے، لیکن پاکستان جو ہے ٹو گیٹ پاکستان ٹو اگری آن سرٹن تھنگز جو امریکہ کو چاہیے، تو اس میں پھر یہ آپ جو ہے سینکشن کا کارڈ ویو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ امریکہ اس وقت کر رہا ہے اور پاکستان کو بھی پتہ ہے، لیکن میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا کہ عمران خان صاحب آپ کو آ کے جیسے میں ایکسپلین کر رہا ہوں وہ یہ ایکسپلین کریں گے، وہ تو یہی کہیں گے ایبسولوٹلی ناٹ، اگر وہ لگا رہے ہیں سینکشن تو لگاتے رہیں، ہمارے پاس اور آپشنز ہیں، تو وہ بھی سینہ پیٹیں گے، سیاستدان ہے نا، انالسٹ تو نہیں ہے، وہ انالیسس ان کے کاروبار میں تو نہیں ہے، وہ تو ہم اور آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ تو سیاست کر رہے ہیں، سیاست جو ہے وہ ڈومیسٹک بھی ہوتی ہے، فارن پالیسی پہ بھی ہوتی ہے، فارن پالیسی کے لیول کے اوپر آپ جو ہے بیہائنڈ دا سینز بات کرتے ہیں، ڈومیسٹک پالیٹکس میں آپ میڈیا کے آپ اوپر آ کے تو آپ جو ہے وہ ٹارزن کی طرح اپنا سینہ پیٹتے ہیں اور اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں کہ جب حالات بہت برے ہیں اور لوگوں کی تنقید آپ کے اوپر بڑھ رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے اپنا اس مہنگائی نے مار دیا، بے روزگاری نے مار دیا، اور کیا ملا، کہاں سے انصاف تو نہیں آیا، نہ ہی کرپشن رکی، اور تنقید جب بڑھتی ہے تو اپنی پروٹیکشن کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ صدر ٹرمپ بھی یہی کر رہے تھے، یہ جو طالبان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، طالبان کی تو لاٹری لگ گئی نا، کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ فار ایور وار ختم کر دو، کیونکہ میری جو کنسٹیچوئنسی ہے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ان چیزوں کے ساتھ، وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کسی جنگ کا حصہ نہ بنے، اور وہ بھی کچھ دکھا نہیں پا رہے تھے نا، انہوں نے بھی بہت سارے وعدے کیے تھے، میکسیکو کی وال بنائیں گے، فلانا کریں گے، دھمکانا کریں گے، جو ہے نا اکانومی بہتر ہوگی، چائنا سے جو ہے وہ جیسے آپ کے عمران خان صاحب جو ہے کہتے ہیں ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آئیں گے، ٹرمپ صاحب کہتے تھے کہ ہم جابز چائنا سے واپس لے کے آئیں گے، تو کیسے آ سکتی ہیں نا، ہو تو نہیں سکتا نا، تو پھر آپ کچھ ایسی چیز دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو آپ کی طرف آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے، آپ لو ہینگنگ فروٹ کو جو ہے پھر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے کہا اچھا یار کم جونگ ان کے ساتھ میں بات کر سکتا ہوں، پہلے والے لوگوں کو بات کرنی نہیں آتی تھی، میں ڈیل بنا لوں گا، مجھے ڈیل بنانی آتی ہے، وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوا، چین کے ساتھ میں ڈیل بناؤں گا، چین کے ساتھ بھی ڈیل نہیں بنی، ایران کے اوپر میں دباؤ ڈالوں گا اور ان کو کہوں گا کہ نئی ڈیل بنائیں گے، وہ اوباما کی ڈیل غلط تھی، میں اچھی ڈیل بناؤں گا، وہ بھی نہیں ہوا، بالآخر ایک چیز نکلی اور وہ تھی طالبان کی ڈیل، تو طالبان کی ڈیل بن گئی، لیکن جیسے میں نے عرض کیا طالبان لکی ہو گئے کہ ان کو وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ڈیل بنائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس معاملے کو اختتام تک لے کے جائیں گے، جیسے بھی کریں گے، تو یہ اسی طریقے سے لیڈر جو ہیں وہ جب ان کے پاس کچھ دکھانے کو نہیں ہوتا، عمران خان صاحب کے پاس ابھی کچھ دکھانے کو نہیں ہے، ان کے دیکھیں بہت سارے لوگ ابھی بھی ان پہ اعتماد کرتے ہیں، آپ بھی ان لوگوں سے ملتے ہیں، وہ اوورسیز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو ابھی بھی ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ بڑے مشکل میں ہے اور وہ جو ہے وہ حق کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور وہ اس کے لیے حالات بہت مشکل ہیں، تو دے گیونگ ہم مور ٹائم، وہ ان کو مزید جو ہے وہ وقت دے رہے ہیں اور وہ ان کے امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو جو ہے ان کے سپورٹر کہتے ہیں کہ یا ان کو فوج نکال دے گی یا وہ ان کو جو ہے نا وہ ریزائن کر دیں گے، کیونکہ وہ اس گند کا حصہ نہیں بننا چاہتے، وہ اپنی پوری کوشش کریں گے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ وہ کوشش ان کی کامیاب نہیں ہو پا رہی، انہوں نے اپنی پوری زور لگا لیا، تو پھر وہ اپنے آپ کو اس کرپٹ سسٹم سے ہٹا دیں گے، تو یہ ان کو ظاہر ہے ساتھ لے کے چلنا ہے نا، اور پھر اس پہ بلڈ کرنا ہے، وہ خالی وہ لوگ تو ووٹ نہیں الیکشن نہیں جتوا سکتے، عمران خان صاحب کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ کا حال صاف جو ہے نظر ان کو آیا ہے کہ 75 ملین ووٹ لینے کے باوجود الیکشن ہار گئے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے کور کے اوپر ریلائی کر رہے تھے، بے گیلری پہ پلے کر رہے تھے، اور تھوڑے سے اور لوگوں کو ساتھ لیا ہوا تھا، اور چونکہ دوسرے سائڈ نااہل تھی، ان کو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بائیڈن کیا کرے گا، یا وہ سوشلسٹ کیا کریں گے ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر، یا کاملا ہیرس کیا کر دے گی، تو بہت سارے لوگوں نے اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں ووٹ دیا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند کرتے تھے، اس لیے پسند کیا کیونکہ وہ دوسری سائڈ کو بہت برا سمجھتے تھے، تو عمران خان صاحب بھی سوچ رہے ہیں کہ اچھا بھائی بیس تو میرے ساتھ ہے، اب جو ہے باقی لوگ جو چھٹ رہے ہیں ان کو کسی طریقے سے اس ہیمریجنگ کو سٹیم کیا جائے، اور یہ بیسکلی کہا جائے کہ اچھا اگر میں نہیں کر پا رہا تو مجھے ہٹا دو،
لیکن ہٹاؤ گے تو دیکھو کون آئے گا، نون لیگ آ جائے گی واپس دوبارہ. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ مجھے ہی ووٹ دو. تو یہ سگنلنگ ہو رہی ہے، چاہے وہ جو ہے امریکہ کی ساتھ جو فارن پالیسی ہے، چاہے ڈومیسٹک پالیسی ہے، چاہے کرپشن ہے، پنڈورا ہے، جو بھی ہے، اس کے پیچھے لاجک یہ ہے. دیکھیے بات بالکل آپ نے ٹھیک کہی، لیکن سوال کامران صاحب وہیں کا وہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں سے امریکہ کی طرف سے امداد تو بند ہو گئی، ٹرمپ صاحب کے زمانے میں بند ہوئی اور جو بائیڈن کے زمانے میں کھلی نہیں. اور امریکہ کی جو مدد سے یا ان کے سگنل سے یوں کہنا چاہیے، جو دوسرے مالیاتی ادارے دیتے ہیں پاکستان کو یا پاکستان جیسے ملکوں کو امداد، اگر ہم پاکستان میں پریسائزلی بات کریں تو وہ سوال یہ کہ جو بالکل نیئر فیوچر ہے، وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا امریکہ کی طرف سے کبھی امداد کھلے گی یا طالبان کی وجہ سے اور سختی ہوگی؟ اس میں تھوڑی ضرور روشنی ڈالیے. دیکھیں، امریکہ طالبان سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا فی الحال، لیکن امریکہ نے اس سارے کھیل کو کسی طرح سے سنبھالنا بھی تو ہے نا. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ اگر میں ترکی کی مثال دیتا ہوں، ترکی بیک وقت روس اور امریکہ دونوں کو ناراض نہیں کر سکتا، جائے گا کہاں پہ؟ ایک کے ساتھ ہوتا ہے، ایک کے ساتھ زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے تو دوسرے کو وہ آنکھیں دکھاتا ہے. تو ایسا ہی ہے امریکہ کا بھی حال، صرف ریورس میں، کہ اگر طالبان کے ساتھ آپ کو بات چیت نہیں کرنی تو طالبان کے جو نیکسٹ کلوز ہیں ان سے تو کرنی ہے نا. تو وہ پاکستان ہے، تو وہ کریں گے. عمران خان صاحب اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو پاکستان کی مجموعی طور پہ قیادت ہے، وہ اس چیز کے اوپر بینک کر رہی ہے کہ یار یہ ان کا گزارا ہمارے بغیر نہیں ہے، کچھ نہ کچھ یہ گنجائش دیں گے، کچھ ہمیں دینی پڑے گی، کچھ وہ ہمیں دیں گے. امریکہ جو ہے وہ بھی جانتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا تو سودا ہونا ہے، لیکن وہ اتنی جلدی، جسے وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں، ڈی سی ڈزنٹ وانٹ ٹو تھرو ان دا ٹاول جسٹ یٹ. کسی ڈی سی کے پاس ابھی ٹائم ہے، بائیڈن انتظامیہ کے پاس ٹائم ہے. یہ جو کہتے ہیں جی بات نہیں کر رہے، کال نہیں آ رہی، اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ابھی اتنی جلدی کیا ہے، تھوڑا سا اور ان کو ہمارے پاس وقت زیادہ ہے، ان کے پاس وقت کم ہے. ان کی تکلیف جب بڑھے گی تو یہ پھر خود ہی ہمارے پاس آئیں گے، تو پھر اس وقت جو ہے نا وہ ڈیل صحیح اس وقت بنے گی. تو وہ جو ہے اس وقت پلینگ ہارڈ ٹو گیٹ کر رہے ہیں امریکہ والے. اور امریکہ زیادہ دیر تک پلے ہارڈ ٹو گیٹ کر سکتا ہے کیونکہ ابھی تو مطلب طالبان آئے ہیں نا حکومت میں، ابھی تو ان کو وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں سوٹی پڑی ہوئی ہے کہ ہم مل گیا ہے تو اب کریں تو کریں کیا. تو امریکہ کے پاس ابھی جو ہے وہ گنجائش ہے، پاکستان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے کوئی نہ کوئی کمپرومائز کرے گا، کیونکہ آئی ایم ایف کا تو لون چاہیے نا. چلے امریکہ امداد نہیں دیتا براہ راست، کوئی کیا یہ نہیں کہتا کہ اچھا بھائی 6 بلین 5 بلین 2 بلین 1 بلین کی آپ کو ہم پیکج دے رہے ہیں، چلے وہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں نظر آ گئے، وہ تو بڑے زمانے سے، وہ تو اوباما انتظامیہ سے، ہلری کلنٹن صاحبہ جب سیکرٹری آف اسٹیٹ تھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ تو ہمارے ٹیکس پیئر تو بھائی وہ مطلب انہوں نے جو کرنا تھا آپ کے لیے کر دیا، اب آپ کا ٹیکس پیئر آپ اس پہ ریلائی کریں، یعنی کہ آپ اپنی بندوبست خود سے کریں، تو ہماری طرف سے نہیں آئے گا. تو امریکہ کی طرف سے تو شاید امداد نہ آئے، لیکن امریکہ کے ذریعے آئی ایم ایف کے تھرو آ سکتی ہے، ورلڈ بینک کے تھرو آ سکتی ہے، یورپینز کے تھرو آ سکتی ہے. تو آئی تھنک اس کے لیے پاکستان کو کچھ نہ کچھ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے، لین دین کرنا پڑے گا. پھر وہاں پہ دو قسم کے کمپرومائزز ہیں، ایک سیاسی جیو پولیٹیکل کمپرومائزز ہیں جو امریکہ کے ساتھ کرنے ہیں، دوسرے کمپرومائز وہ ہیں کہ جو بیوروکریٹک کمپرومائز ہوتا ہے کہ مطلب کچھ کرائٹیریا ہوتا ہے نا آئی ایم ایف کا کہ اچھا یار اگر ہم آپ کو ایکس اماؤنٹ آف بلینز آف ڈالرز دیں گے تو اس کے شرط یہ ہے کہ آپ یہ اپنی اکانومی میں ریفارمز لائیں گے. تو وہاں پہ بیک اینڈ فورتھ ہوگی، وہ کہیں گے، عمران خان صاحب کی حکومت کہے گی کہ بھائی یار ایسے نہ کریں، کیونکہ اگر ہم نے مہنگائی کر دی، جو ہے سبسڈیز کاٹ دیں یا سرچارج بڑھا دیا بجلی کا، یا تیل کے اوپر جو ہے ٹیکس بڑھا دیا، یا جو بھی قیمت بڑھ گئی، تو ہماری حکومت کا پرابلم ہو جائے گا. تو نہ آپ کے مفاد میں نہ ہمارے مفاد میں، کچھ گنجائش کیجیے. تو یہ وہ کہیں گے نہیں یار جو ہے آپ ہمارا قرضہ کیسے واپس کریں گے اگر آپ یہ تبدیلیاں نہیں لائیں گے.
تو آپ کی ریونیو اسٹریم، آپ ہمارے پاس اسی لیے آئے ہیں نا کہ آپ کے پاس ریونیو اسٹریم نہیں ہے، تو ہم آپ کو قرضہ دے رہے ہیں، ہم یہ بھی اس امید پہ کہ آپ قرضہ واپس کریں گے. تو قرضہ جب آپ واپس کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو یہ ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے، اور یو ہیو ٹو ایکسٹینڈ دس اپنا ٹو دی ٹیکس پیئر، عوام تک آپ کو جو ہے اس کے اوپر یو کی ناٹ گیٹ اوے ود جو ہے عوام تک اس کی جو ہے وہ اس کا اثر نہ پڑے. دیر از نو وے اراؤنڈ اٹ. ہاں تھوڑی بہت ادھر گنجائش کر لیں گے کہ اچھا بھائی آپ اتنے اسٹرکٹ رولز نہ لگائیں، یہاں تھوڑا سا گنجائش کر دیں تاکہ ہم ان جو عوام کے اوپر جو بوجھ پڑے گا اس کو کم سے کم کریں، اور آپ سے زیادہ قرضہ. تو کیا وہ فارمولا ہے؟ تو اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، باقی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا. آخر میں یہ بتائیے کہ طالبان بہرحال ایک بہت بڑا فیکٹر ہے پاکستان اور امریکہ کے بیچ آج کل جو کمیونیکیشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. طالبان کی حکومت کے حوالے سے آپ نے ایک پنجابی کا فریز استعمال کیا کہ ان کو تو خود پسوڑی پڑی ہوئی ہے، وہ واقعی بہت ٹھیک بیٹھتا ہے. پچھلے دنوں تاجکستان کے پریزیڈنٹ نے بھی بڑی سختی سے جو پنجشیر میں طالبان کی طرف سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس پہ بہت شدید رد عمل آیا. ازبکستان بھی خوش نہیں ہے، ترکمانستان بھی خوش نہیں ہے، اور آپ نے اور میں نے پیچھے کئی دفعہ بات کی کہ سینٹرل ایشیا ایک نیکسٹ بیٹل فیلڈ ہے. تو طالبان کی جو نئی بننے والی حکومت ہے اس کو جو پسوڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اس پہ جو سینٹرل ایشیا کا جو دباؤ ہے وہ آپ کو کیسے دکھتا ہے؟ آخر میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی دیکھیں، تاجکستان کے صدر جو مطلب فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے سمپل سی ایک لاجک ہے، اور وہ لاجک جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ جو تاجک میجورٹی ایریاز ہیں شمال کے، جو شمالی علاقہ جات ہیں افغانستان میں، وہاں پہ بہت ہی گہرے طریقے سے طالبان نے اپنی جڑیں بٹھا لی. مطلب ان علاقوں کو قابو کر لیا نا. پنجشیر ہی رہ گیا تھا ایک صوبہ جہاں پہ نہیں تھا، وہاں پہ بھی انہوں نے کر لیا. لیکن جس تیزی سے کابل میں آنے سے پہلے انہوں نے پہلے شمال مغربی اور شمالی جو صوبے تھے وہاں پہ اپنے آپ کو وہ ٹیک اوور کر لیے، اس سے اب یہ ہے کہ اب ان علاقوں سے وہ جو بفر تھا، جو تاجک ریزسٹنس تھی، یعنی فارمر ناردرن الائنس یا جمعیت اسلامی، احمد شاہ مسعود کا گروپ، اور جو دیگر اور جو تاجک جو ہے فورسز تھیں، جیسے اپنا عطا محمد نور بلخ میں تھے، اسی طریقے سے جو ہے اور جو دیگر وار لارڈز تھے جن کا اپنا جن کی فورسز تھیں، وہ سب کی سب جو ہیں وہ ہار گئی ہیں اور طالبان آ گئے ہیں غالب. پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے. اب وہ بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ تاجکستان جو ہے ان افغان تاجکوں کو ان کی امداد کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ اگر ہم ان کی امداد کریں گے تو یہ ہمارے اور طالبان کے درمیان ایک دیوار ہے. وہ دیوار ختم ہو چکی ہے. اب یہ ہے کہ اگر طالبانائزیشن افغان تاجکوں میں پھیل گئی ہے تو کتنی دیر لگے گی کہ وہ بارڈر کراس کرے گی اور ہمارے تاجکوں میں آ جائے گی. آپ کو یاد ہوگا گورا صاحب کہ آپ شاید اس زمانے میں وہیں تھے، سینٹرل ایشیا میں تھے، جب 1992 میں سول وار ہوئی تھی تاجکستان کے اندر، جس میں ایک طرف جو ہے جو اسلامسٹ اور جو جمہوریت پسند لوگ تھے وہ ایک طرف تھے، اور جو رحمان اوف کی جو گورنمنٹ تھی وہ ایک طرف تھی، اور بڑی مشکلوں سے وہ جو ہے وہ حکومت نے اسلامسٹ کو، جو اسلامک رینیسانس پارٹی IRP کر کے ان کا نام تھا، ان کے ساتھ ایک جو ہے سیز فائر ہوا، پھر ان کو حکومت میں لے آئے، پھر ان کو کسی طریقے سے کمزور کیا گیا، اور پھر وہ بالکل ان کو جو ہے ان کو نیوٹرلائز کر دیا گیا. تو نیوٹرلائز کا کرنے کا بائی ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے کہ ختم تو نہیں ہوئے لیکن کمزور کر دیے گئے. اب اگر طالبان آ گئے ہیں بارڈر کے اس طرف اور وہ تاجک علاقوں میں ان کا اثر و رسوخ افغانستان میں پھیل چکا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اسلامک رینیسانس پارٹی اور دیگر اور جو اسلامی قوتیں ہیں، اسلامسٹ گروپس ہیں، جہادی گروپس ہیں خطے کے، اور ان کا اثر و رسوخ تاجکستان میں وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. یہ فرسٹریشن ہے تاجکستان کے صدر کی، جس وجہ سے وہ ہمیں جو یہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس کے پیچھے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے، یہ ایک ڈیلیما ہے.
اور جلد ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ازبیکستان کی طرف سے، کیونکہ تاجکستان کی اتنی بڑی آبادی نہیں ہے، ازبیکستان کی گو کہ بارڈر افغانستان میں وہ رقبے کے لحاظ سے جو ہے چھوٹا ہے اور تاجکستان کا بڑا ہے، لیکن 32 ملین کی آبادی ہے ازبیکستان میں. ان کو بھی یہی خدشہ ہوگا کہ اگر افغان ازبیکوں میں طالبانائزیشن بڑھ گئی ہے تو کتنی دیر لگے گی کہ جب وہ ازبیکستان کا بارڈر کراس کر کے ان کے علاقے میں آ جائے گی. ترکمینستان کا چونکہ سب سے بڑا بارڈر ہے تو ظاہر ہے اس کو بھی ایک تشویش تو ہے، لیکن اس کے پاس ایک کمفرٹ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ان کے علاقہ جات ہیں جہاں ان کی پاپولیشن سینٹرز ہیں وہ دور ہیں بارڈر سے، جو ڈینسٹی ہے پاپولیشن کی وہ بہت کم ہے ترکمانستان کی، اگر آپ جو آپ افغانستان کے بارڈر کے قریب آ جاتے ہیں. لیکن اس سے قطع نظر ان کو بھی جو ہے خطرہ ہے، اور اس کے علاوہ خطرہ پھر کرگیز کو بھی آتا ہے کہ اگر تاجکستان ڈیسٹیبلائز ہو جاتا ہے، ازبیکستان کے اندر انسٹیبلٹی آتی، کتنی دیر لگے گی کہ کرگزستان میں گھس جائیں گے وہ، اور وہاں پہ تو جو ہے آپ کو پتہ ہے اوپر نیچے 2005 سے لے کے اب تک 3 انقلاب آئے، 3 دفعہ جو ہے وہ جو ہے ایک اپرائزنگ ہوئی ہے حکومت کے ہر تقریباً 5 سال کے بعد، 2005 2010 اور پھر 2000 ابھی حال ہی میں بھی ہوئی تھی 2017-18 میں، مجھے تاریخ یاد نہیں ہے. پھر ان کا جو سب سے بڑا ملک ہے قازقستان، جو اس ساری منظرنامے کو مغرب کی جانب سے وہ شمال کی جانب سے دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ انسولیٹڈ ہے کیونکہ یہ علاقے ان کا بارڈر نہیں لگتا افغانستان میں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں. پھر مالی طور پہ بھی قازقستان کی ریاست بہت امیر ہے اور پولیٹیکلی سٹیبل بھی ہے، آبادی اتنی زیادہ نہیں، 18 ملین کے قریب شاید آبادی ہے. تو وہ اس کو بھی جو ہے پھر خدشات لاحق ہو جائیں گے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ان علاقہ جات میں یہ اس قسم کی جو ہے وہ ٹینڈنسی طالبانائزیشن کی سینٹرل ایشیا میں پھیلتی ہے تو روس کو مزید پرابلم ہو جاتی ہے. یورپ کے اندر جو سب سے زیادہ مسلمان آبادی کا سب سے بڑا جو شہر ہے وہ ماسکو ہے، 2 ملین مسلمان ہیں ماسکو کے اندر، اور ٹینز آف ملینز جو ہیں سینٹرل ایشین وہ روس کے اندر جو ہے وہ اپنا اکنامک مائیگرنٹس ہیں وہاں پہ، مطلب وہ کام کرنے جاتے ہیں وہاں پہ. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ابھی تو ہم پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، ایران کو دیکھ رہے ہیں، چین کو دیکھ رہے ہیں، لیکن زیادہ بات نہیں ہو رہی سینٹرل ایشیا کی. لیکن آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کرائسس ہے یہ مزید سینٹرل ایشیا کو انویلپ کرے گا. بہت شکریہ کامران بخاری صاحب. ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ بہت ساری باتوں پہ ابھی بات چیت ہونا باقی ہے، اور وہ جو باقی بات چیت ہے وہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں ہم کرتے رہیں گے. خاص طور پر ابھی آپ نے ایران کا ذکر کیا، تو ایران، ترکی اور پاکستان کی جو آپس میں کہیں کہیں چپکلش بھی ہوتی ہے اور کہیں کہیں ساتھ بھی چلتا ہے، اس اینگل پہ بھی ہم بات چیت کو آگے لے کر چلیں گے. بہت بہت شکریہ آج شریک ہونے کا. ویوز بات چیت سن رہے تھے کامران بخاری صاحب کی. کامران بخاری صاحب ہفتے میں ایک بار ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جیو پالیٹکس پر اور اس ریجن کے حوالے سے ایک تجزیہ ان کے ساتھ آپ کے پیش نظر کریں. آج کا بلا تکلف تجزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اسی چینل پہ آپ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں پیٹرونائز کر سکتے ہیں. ایک بار پھر میں ٹیگ ٹی وی کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.